محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا، یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے، کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا، کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتار و چڑھاؤ دکھے گا، یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا، اتنی اس کی کمر اتنی، اس کی بلاؤز کا سائز اتنا، وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا، اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا، اس کے پیٹ کا ناپ کتنا، اس کی کمر کا ناپ کتنا، اس کے سینے کا ناپ کتنا۔ ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے۔ اب ہمارے یہاں نام بدل گیا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں، ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے، ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے، ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ۔ میرے بھائیوں، تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے۔ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام دہیج رکھ دو، معاف کیجئے گا بھیک بھیک ہی رہے گی، دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز۔ اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک، کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی، عربی میں بولا جاتا ہے اردو میں کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز،
مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن افن وغیرہ چارپائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز. آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر. اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرو پھر جہیز لے لے. یہ سننے کے بعد بھی